اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ہیں ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے اور خصوصیت سے اس پاکیزہ ترین رزق کے طفیل خدا کی بارگاہ سے جو بیش بہا نعمتیں کرامتیں رحمتیں مغفرتیں زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز جو پروردگار اور اس کی حجتوں کو پسند ہے عزیزو اس فرش عزا پر نیاز حسین مختلف طریقوں سے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ایک وہ نیاز ہے عزیزوں جو سبیل کی صورت میں پانی اور شربت اور دیگر اشیاء کی صورت میں نصیب ہوتی ہیں ان کی بھی قدر کیجیے عزیزوں کھاتے وقت کوشش کیجیے چاول کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے پائے عام حالت میں بھی اناج کا ضیاع پروردگار متعال کو پسند نہیں ہے چیب رسد کے نیاز سید الشہداء یہاں پر موجود عزیزو ہر وہ شے کہ جو سید الشہداء سے منسوب ہو چکی ہے اب وہ عام شے نہیں ہے اب یہ کوئی عام قالین نہیں ہے میرے بھائی اب یہ کوئی عام لکڑیاں نہیں ہے اب یہ کوئی عام پرچم یا پردے نہیں ہے میرے بھائی کوئی شے بھی یہاں پر اب عام نہیں ہے سید الشہداء سے منسوب ہونے کے سبب سے خاص ہو چکی ہے بلند ہو چکی ہے بالا ہو چکی ہے جب یہ بے جان اشیاء سید الشہداء سے منسوب ہو کر اتنی بلند و بالا ہے تو اے چاہنے والے اگر تو عزیزوں خطیب خطابت کرتے ہوئے سامنے سنتے ہوئے اگر سید الشہداء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بولے اور سنے تو کتنا بلند ہو جائے گا کتنا بلند ہو جائے گا بہرحال کہنے یہ چلا ہوں عزیزوں اس نیاز کی قدر کیجیے وہ جو نیاز پانی کی صورت میں اس میں بھی شفا ہے وہ جو نیاز کھانے کی صورت میں اس میں بھی شفا ہے خود بھی کھائیے اپنے بچوں کو کھلائیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس نیاز میں سے حصہ رکھیے اسی طرح سے ایک نیاز فرش ازا پر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے
وہ نیاز مادی ہے، یہ نیاز بولیے معنوی ہے۔ وہ انسان کے جسم کو بھی جلا بخشتی ہے، انسان کی روح کو تراوت عطا کرتی ہے۔ یہ غذا بھی انسان کی فکر کو اتنی نورانیت عطا کرتی ہے کہ جب انسان اس غذا سے بہرہ مند ہو جاتا ہے پھر دنیاوی اعتبار سے اسے غذا کی نسبت سے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے بعد رات کی مجلس میں نے ظاہراً کل کی گفتگو میں یا کسی اور مرحلے میں یہ سوال پیش کیا تھا کہ اگر میں آپ کے ہاتھوں میں ایک قلم و کاغذ دے دوں، بہرحال میں مسلسل آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ قلم و کاغذ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوں، بہرحال میں آپ کے ہاتھوں میں قلم و کاغذ دے دوں اور آپ سے کہوں کہ کوئی ایک درخواست آپ لکھ لیں، سید الشہداء کی بارگاہ سے آپ کی ایک حاجت پوری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو بتائیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ وہ کون سی حاجت ہے کہ جس کو درج کریں گے۔ جو حاجت آپ درج کریں گے وہ درما کے آپ کے فکر کا پتہ دے گی، ہاں یہ بتائے گی کہ آپ اس دنیا کو کس نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خوب بولنا چاہیں بولیں، میں اگر آپ کی خدمت میں کہوں کہ بسم اللہ، ایک کسی درخواست، ایک کسی حاجت کا ذکر کیجئے کہ جسے سب سے پہلے مرحلے میں آپ پروردگار متعال اور اس کی حجتوں کی بارگاہ سے چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے۔ یہ ہمارا بھائی آتے ہی جواب دینا چاہتا ہے، صبر کرو میرے بھائی، دوسروں کو حق دے دیں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ ہاں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی، تھوڑا ان کا حق زیادہ ہے۔ جی میرے بھائی بولیے، ایک حاجت روائی اگر ہو جائے تو وہ کون سی حاجت ہے جو آپ چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، یہاں سے میرے بھائی کی آواز آئی کہ مولا و آقا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب، کیوں آپ کہتے ہیں کہ ظہور ہو جائے؟ اس لیے کہ جب ظہور ہو جائے گا تو مولا کی حکومت قائم ہوگی۔ جب مولا کی حکومت قائم ہوگی، جب آسمان سے رحمت برسے گی تو زمین پر رہنے والے زحمتوں سے محفوظ ہو جانے والے۔ لہٰذا کیا خوبصورت دعا کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ ایک امام بارگاہ کو آپ اٹھا لیجئے، اگر اس کا ٹرسٹ اچھے ہاتھوں میں آ جائے، ایک مسجد کو دیکھ لیجئے، ایک اسکول کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ایلیجیبل لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سسٹم آ جائے تو فقط جو ہے وہ فرد کو فائدہ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی جو ہے وہ بہرہ مند ہو رہی ہوتی ہے۔ اسلام میں عزیزو یہی تو کانسیپٹ ہے۔ اے میرے بھائی، تو یہ نہ سوچ کہ میں کسی طرح سے اپنا حق حاصل کر لوں، تو یہ سوچ کہ میں کسی طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دوں، تیرا حق تجھے بولیے خود بخود نصیب ہونے والا ہے، تو اپنے حق سے محروم نہیں ہوگا۔ اس وقت ٹریفک قوانین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آسان نہیں ہے اس شہر کراچی کی ٹریفک کو صحیح کرنا، لیکن نارملی ڈرائیور کا ذہن کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ کسی طرح سے میں آگے بڑھ جاؤں، چاہے رائٹ وے سے، چاہے بولیے رانگ وے سے۔ ارے میرے بھائی کو بھی پوچھ لیتے، میرے بھائی بیچارہ اتنے انہوں نے ہمت اور توان سے کہا تھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا، وہ ایک حاجت کیا ہونی چاہیے تھی؟ مولا سے مولا ہی کو مانگے۔ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے بھائی بہت عرفانی اور بہت ہی جیسے کہہ سکتے راہ عشق و محبت والی دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اے مولا جز تیری ذات کے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی اور جو ادھر سے بات کی گئی ایک ہی بات ہے۔ جب امام آئیں گے عزیزوں، فرمایا یملأ الارض عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا، ظلم و ستم سے بھری ہوئی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہٰذا اس دعا کو صدق دل سے مانگیے عزیزوں۔ اسلام میں اتنی اسٹرینتھ ہے، ود ان 15 ایئرز مدینہ میں اسلام کی حکومت کا قیام ہو رہا ہے، ود ان 20 ایئرز فتح مکہ رونما ہو رہا ہے، اور کاش کہ آن حضرت کی جب آنکھ بند ہوئی تو لوگوں نے آپ کے وسیع برحق کو قبول کر لیا ہوتا۔ بھائی کس خاطر تم نے رسول کے وسیع کا حق چھینا؟ کس خاطر چھینا؟ دنیا کی خاطر؟ مولا فرماتے ہیں اگر اچھی دنیا چاہیے تھی، چھوڑ دو آخرت، اگر اچھی دنیا چاہیے تھی تو بھی تمہیں علی کے پاس آنا چاہیے تھا۔ دنیا ہی چاہتے تھے تو علی کے پاس آ جاتے۔ یقین جانیے اسلام بہت خوبصورت دنیا مومن کو بنا کر دیتا ہے کہ اس خوبصورت دنیا کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو سجاتا ہے۔ کل جو ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا عزیزو، 4 فیملیز کا ذکر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں، درست سسٹم میں کرپشن ہے،
درست ہے ایک اچھی لائف گزارنا اس وقت شہر کراچی میں ایک اچھی دینی اسٹرانگ لائف گزارنا اتنا آسان نہیں ہے. کمانے میں مسائل ہیں, سوسائٹی کے مسائل ہیں, ہر دوسرے ادارے میں جو ہے وہ بہرحال کرپشن, رشوت, آسان نہیں ہے انسان کے لیے رائٹ پاتھ پر رہنا. وہ سب سے اہم ترین سینٹر, وہ سب سے بہترین جگہ کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو بہت سیف اور محفوظ طریقے سے الہی بنیادوں پر آمادہ کر سکتے ہیں تاکہ سسٹم میں موجود کرپشن کو ختم کریں, اس جگہ کا نام ہے بولیے گھر. ہوم, گھر جو اینٹوں سے نہیں بنتا ہے, دلوں سے تشکیل پاتا ہے, اینٹوں سے نہیں بنتا ہے. اس گھر کی بلندی کا تعلق اس بات سے ہے, اس گھر کے بڑے ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس گھر کے رہنے والے کتنے آپس میں بولیے ان کے دل جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. جتنے ان کے دل ملے ہوئے ہیں اتنا ہی یہ گھر بڑا بھی ہے, اتنا ہی یہ گھر بلند بھی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس گھر میں رہنے والوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہر ایک اپنا بٹیر لیا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بٹیر؟ ہاں ہاں میرے بھائی, ہر ایک اپنے موبائل کی دنیا میں لگا ہوا ہے, رہتے ساتھ ہیں مگر نہ سب کے سب ہاں ظاہر میں جسم ملے ہوئے ہیں لیکن دل سب کے سب الگ ہیں. نہیں عزیزو, یہ اب پھر جو ہے وہ کیا ہے, اسلامی بنیادوں پر گھر نہیں ہے. عربی زبان میں گھر کسے کہا جاتا ہے؟ مسکن, جائے سکون. اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے عزیزوں کس طرح سے اہل بیت کی راہ میں اپنے اسٹرانگ گھر کے ذریعے سے, جناب ابو ذر کے گھر کو اٹھا کے دیکھیے, چھوٹا سا گھرانہ ہے, لیکن جب جناب ابو ذر نے اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن بجا لایا اور ظالم کی جانب سے حکم آیا کہ انہیں ربضہ نبی بے آب و گیاہ مقام پر جو ہے وہ کیا ہے بھیج دیا جائے, اور پورے مدینہ میں منادی ہے, منادی ندا دے رہا ہے کہ کوئی ابو ذر کو ودا کرنے کے لیے, خدا حفظی کرنے کے لیے مدینہ میں کھڑا ہوا نظر نہ آئے. ایسے میں عزیزوں جس ہستی کے لیے جناب ابو ذر نے کوشش کی تھی وہ اپنے بچوں کو لے کے چلا, امیر کائنات یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام, محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اپنے بعض اصحاب کے ساتھ ابو ذر کی ودا کے لیے میرا مولا آیا. عزیزو ساری دنیا انسان سے منہ پھرا لے اور حجت خدا اس طرح سے انسان کو گلے لگا لے, ہاں بتائیے گھاٹے کا سودا ہے. آئیے دین کی راہ میں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کریں. آج کا موضوع بھی کل کے موضوع کی طرح خدا را ان مجلسوں میں ادب و احترام کے ساتھ شریک ہوں. رات کے وقت جب گھر جائیں تو حتماً فیملیز آپس میں بیٹھ کر ہیلدی ڈسکشن کریں کہ ہم اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اگر کبھی آپ کو پسند آئے تو کچھ ایسے پوائنٹس کہ جو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ تک بھی ضرور پہنچائیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اس خاندان کا نام آپ نے کم سنا ہوگا, سوہان عبدی, کم سنا ہے. 4 بیٹوں سے اللہ نے نوازا ہے. ایک کا نام ہے عبداللہ, دوسرے کا نام ہے سیحان, تیسرے کا نام ہے زید, چوتھے کا نام بتائیں گے؟ سعسع. ہاں کم سنا ہے آپ نے نام, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. سوہان باپ کا نام ہے, 7 سے. 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے, لیکن کیا علی کی محبت میں ان بچوں کو پالا ہے سوہان نے. انسان حیران و پریشان ہے. جمل میں پہلے مرحلے میں پرچم سیحان کے ہاتھوں میں, یہاں تک کہ سیحان کی شہادت رونما ہوئی. پھر پرچم زید کے ہاتھوں میں آیا, زید کی بھی جو ہے وہ شہادت رونما ہوئی. پھر پرچم سعسع کے ہاتھ میں آیا, سعسع کو اللہ نے زندگی دی. سعسع ان 4 بیٹوں میں ان با فضیلت بیٹے, اس با فضیلت اور با منزلت بیٹے کا نام ہے کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, محمد و آل محمد وعجل فرجہم, جسے کہہ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ماں نے اپنی بچی کو, اس 4 سالہ 5 سالہ بچی کو کتنا محجب, کتنے اچھے طریقے سے مرتب کر کے مجلس حسین میں بھیجا ہے. ایسے تمام والدین کہ جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مجلس حسین میں سید الشہداء کی عزاداری کو ادب و آداب کے ساتھ بجا لاتے ہیں, ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ساعة عزیزو، امام معصوم جس کے بارے میں فرماتا ہے نہیں پہچانا ہمارے جد کو مگر سعسعہ اور سعسعہ کے دوستوں نے. اللہ اکبر. بہت تیزی سے اگر میں سعسعہ کی جو ہے وہ برجستہ صفات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم بالکل الٹے ہیں. ہم دین سے خرچہ بولیے زیادہ لیتے ہیں، دین پر خرچہ کم کرتے ہیں. ہمیں دین سے چاہیے زیادہ، دین کو دیتے کم ہے. مولا سعسعہ کے بارے میں اور اسی طرح سے جناب زید کے بارے میں فرماتے ہیں ان لوگوں میں دو صفت ہے، یہ دین سے لیتے خرچہ کم ہے اور دین کی راہ میں سروسز زیادہ دیتے ہیں. عزیزو زیادہ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر علی کے اس چاہنے والے کی بلندی کیا ہوگی کہ جب صلح کا زمانہ آیا اور امیر شام کوفہ آیا، جب نگاہ پڑی سعسعہ پر اور امام نے جو صلح نامے کی جو شقیں تھی اس میں سے ایک شق یہ تھی کہ میرے چاہنے والوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جب نگاہ پڑی سعسعہ پہ تو جل بن گیا کہ میں راضی نہیں تھا کہ تو امان نامے کا حصہ بنے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کمال انسان کا یو ہاں کہ حجت خدا اس سے اس طرح سے محبت کرے اور دشمن خدا اس طرح سے تل ملائے، اس طرح سے جلے بھنے. یہ ہے انسان کا کمال. 4 بیٹے پالے عزیزو، اس طرح سے پالے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں سرزمین کربلا، سرزمین نجف، سرزمین کوفہ کی زیارت نصیب ہوئی. ہاتھ بلند کریں عزیزو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اکثریت ہے کہ جو زائرین سید الشہداء پر مشتمل ہے. جتنے افراد اس وقت راستے میں ہیں، سرزمین کربلا ہیں، انشاءاللہ ایام 40 میں مولا آقا کی زیارت کو جانے والے، ان سب کی سلامتی کے لیے با معرفت طریقے سے وہ اس امر زیارت کو بجا لا سکیں، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ساعة کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ سے نصیب ہوا ہے. ان لوگوں میں سے ہے کہ مولا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے عزیزوں. ایک قلیل تعداد جنازے میں موجود ہے، اس میں سعسعہ ہے. عالم یہ ہے عزیزوں، ایک ہاتھ سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک ہاتھ قبر پہ رکھا ہے جتنا بھی اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، یا مٹی اٹھا کر سر پہ ڈال رہے ہیں، ایک ہاتھ قبر پہ رکھا ہے اور فرما رہے ہیں مولا آپ تو ہاں کامیابی کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، اپنے اس چاہنے والے کے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ پروردگار متعال اسے بھی آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کامیابی عطا فرما دے، اسے بھی کامیابی عطا فرما دے. وہ احباب کے جو سرزمین نجف جاتے ہیں ان سے درخواست ہے اس مرتبہ جب جائیں اور شہر کوفہ کی 2 عظیم مسجدوں کی زیارت کریں. ایک مسجد کوفہ، دوسری مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد سہلہ. تو مسجد سہلہ کا جو مین گیٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا ہے جسے کہہ سکتے ہیں ایک ایریا اضافہ کیا ہے جو مسجد نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ایک جگہ پر آپ کو نظر آئے گا ایک چھوٹا سا اسکوائر نامی جو ہے وہ اسکوائر تقریباً حصہ ہے، ادھر لکھا ہوا ہوگا مسجد زید ابن سوہان. یہ میرے مولا کے چاہنے والے کی عبادت گاہ ہے کہ جدھر مسجد بنائی گئی. اور اسی طرح سے جناب مسجد سہلہ کے مین گیٹ سے بالکل آپ 180 ڈگری پیچھے کی جانب دیکھیں گے، تقریباً 50 قدموں پر، بسا اوقات کاروان لے جاتے ہیں بسا اوقات نہیں لے جاتے، 50 قدموں کے فاصلے پر ایک اور چھوٹی مسجد ہے، اس کی جا کر زیارت کریں. اس مسجد کا نام ہے مسجد سعسعہ بن سوہان. جہاں انسان اپنے مولا کی زیارت کرے وہاں ان پروانوں کی بھی زیارت کرے کہ جو اس شمع کے گرد گھوم رہے ہیں اور جن کو پروردگار نے اس شمع کے طفیل کیا منور کر دیا. عزیزو یہ ہے خاندان اہل بیت کی اسٹرینتھ. آئیے اپنے گھروں کو ایسے بنائیے، میاں بیوی پر مشتمل یہ گھر کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے جتنے اس آنگن میں پھول کھلائے، آج سے شکوہ اور شکایت چھوڑ دیں. آج گھر پہنچ کر میرے والد محترم بارہا مجھ سے یہ کہتے ہیں بیٹا روزانہ کی بنیادوں پر اپنی نعمتوں کو لکھو. ہمارے ساتھ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، سب جگہ دیکھنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں. اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی، اس نے نئی اسکوٹر خرید لی، اس نے پلاٹ خرید لیا، اس کی شادی ہو گئی، ہاں اس کے یہاں بچہ ہو گیا. خوب تیرے کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے. یہ جو اس طرح سے لوگوں کی خبریں رکھ رہا ہے، کل کو قیامت میں تجھے جواب دینا ہوگا. فرشتے پوچھیں گے کہ پڑوسی کماتا کتنا تھا.
کیوں ایسی خبروں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ دیکھ اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنی نعمتیں گن. پروردگار صحیح و سالم آنکھیں عطا کی، سننے والے کان عطا کیے، بولنے والی زبان عطا کی، سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ عطا کیا، مولا کی چاہت میں دھڑکنے والا دل عطا کیا. کتنا تیرا شکر بجا لاؤں. اچھے ماں باپ عطا کیے. ایک ایک کر کے انسان نعمتیں گنے. عزیزوں میں نے خود دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب ان کا بچہ اپاہج ہوتا ہے تڑپتے ہیں. عزیزوں میں جانتا ہوں بعض ایسی فیملیز کو 14 سال کا بچہ ہو گیا ہے، ایک پیر نہیں رکھ پا رہا ہے، ایک قدم نہیں رکھ پا رہا ہے. ماں تڑپ رہی ہے، بڑا اجر ہے اس ماں کا، بہت مقام ہے اس ماں کے لیے، لیکن تڑپتی ہے میرا بچہ ایک پیر رکھ لے. اے غریب، جب تک تو فرش عزا پر نہیں آیا تھا اس وقت تو غریب تھا، یا دنیا داروں کی نگاہ میں تو غریب ہے. اب جب کہ تو فرش عزا پر آ گیا ہے تو اپنی قدر و منزلت کو جان. تجھ جیسا کوئی امیر نہیں ہے، اس لیے کہ تو امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے. اور اللہ نے اپنے اس پاک و پاکیزہ حجتوں کے طفیل تجھے جو نعمت عطا کی ہے وہ تیرے لیے بابرکت ہے، اس لیے کہ رسول آل رسول نے تیرے لیے ان نعمتوں کو اور تیرے لیے ان نعمتوں میں بھلائی دیکھی ہے. بیٹیاں دی ہیں، اسی کو پروردگار متعال تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے. بیٹا دیا ہے، اسی کو تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے. بیماری کے عالم میں تجھے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، غربت کے عالم میں تجھے اپنے نزدیک دیکھنا چاہتا ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال آخری 2 دنوں سے مجھے دیر سے ممبر پر آنے کا موقع ملتا ہے، اور بہرحال گھڑی کی سوئیاں اور وقت مغرب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے. عزیزوں، سید الشہداء کے اصحاب کا ذکر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. آج ربط مصائب، باب الحوائج، ہستی کا ذکر ہے. عزیزوں آئیے اپنے گھروں کو بہتر بنائیے. کل میں نے 2 فیملیز کا ذکر کیا، ساتھ دیں گے میرا؟ یزید ابن سبیت قیسی اپنے 2 بچوں کے ساتھ مکہ میں امام کے ساتھ آ کر ملے اور درجہ شہادت پر فائز ہوا، باپ بھی اور دونوں بیٹے بھی. بس آج کے بعد دعا کیا کرے طلب کریں گے؟ پروردگار مجھے بھی، میری زوجہ کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی، میرے رشتہ داروں کو بھی. رکنا نہیں ہے. اپنی جیب سے بانٹ رہے ہیں جو آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بھائی. جب اللہ کی ذات دینے والی ہے تو رکنا نہیں ہے. فاتحہ پڑھاتے ہیں، میرے ابا جان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں، نہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا دے. دینے والی ذات اس کی ہے، جب اس کے فیض بے کرا میں کمی نہیں ہے تو کیوں بخل سے کام لیتا ہے؟ تو کیوں بخل سے کام لیتا ہے؟ یہی فرمایا جب معافی کی دعا طلب کرو پروردگار ہر ایک کو معافی کا تحفہ عطا کر دے. جب دینے کی دعا کرو تو پروردگار ہر ایک کو عطا کر دے. اپنی جیب سے تو دینا نہیں ہے بھائی مجھے اور آپ کو. اور خصوصیت سے انسان اپنی فیملی کے لیے دعا طلب کرے. ایک دوسرے کو آج کی شب معاف کر دیں، ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں. باپ اگر بچوں سے معافی طلب کرے گا گر نہیں جائے گا. بیٹا میں نے کمانے کے سلسلے میں اتنا لگ گیا کہ میں نے کبھی تجھے پوچھا ہی نہیں. باپ جب صبح کے وقت جو ہے وہ کیا ہے آرام کر رہا ہوتا ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، دیر وقت یہ واپس آتا ہے، بچے سو چکے ہوتے ہیں. بسا اوقات گھرانوں میں ہفتہ بھر ماں باپ کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں اولاد. آج اگر اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، یاد رکھیے گا کل کو بڑھاپے میں وہ آپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آئیں گے، ان کے پاس بھی اپنی زندگی میں آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. آج اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے. دنیا ہی چاہتے ہیں عزیزوں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے. چبر اسد کے آخرت کا یہی جو ہے وہ کیا ہے دستور ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے تاکہ کل کو بڑھاپے میں یہ بچے بھی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے حقوق ادا کریں. بہرحال پہلی فیملی باپ اور 2 بیٹوں پر مشتمل ہے. دوسری فیملی 11 سالہ بچہ عامر ابن جنادہ، اور اس کے یہ اشعار عزیزوں ہر سال ہی میں پڑھتا ہوں. آپ سے بھی درخواست ہے اپنے بچوں کو یاد کروا لیں. جب حضرت نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے پہلے اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور کہا جا کر اپنی ماں سے اجازت طلب کر کے آ، تو اس بچے نے کیا کہا؟ آقا میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سرزمین کربلا میں موجود ہے. عامر ابن جنادہ یا عمر ابن جنادہ اس کا نام ہے. 11 سالہ اس کا سن ہے. اور جب اس نے لڑنا شروع کیا تو یہ اشعار پڑھے عزیزو: امیری حسین و نعم الامیر، سرور الفواد البشیر النذیر، علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون لہ من نذیر. میرا مولا حسین ہے، اور کتنا بہترین مولا ہے. رسول اسلام کے دل کا چین ہے، علی و فاطمہ اس کے والدین ہیں. بتاؤ اس عالم میں تمہیں اس جیسا کوئی مولا ملے گا؟ 11 سالہ بچہ
لگتا ہے ماں کی تربیت کا اثر دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے اپنا والی دے چکی ہے اور تڑپ کے کہہ رہی ہے یا ابن رسول اللہ، میرے بچے کو بھی آپ کی بارگاہ میں قربانی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے فرش عزا، مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تیسری فیملی عمیر ابن عبداللہ کلبی، یہ اپنی زوجہ اور اپنی والدہ گرامی کے ساتھ تھا۔ بہرحال ان کی شہادتیں بھی عجیب ہیں عزیزو، عجیب ہیں۔ اس بچے کی شہادت میں دیکھیں ماں کو اللہ نے عجیب بنایا۔ اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں، انہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، تاریکیوں سے، لال بیگ سے، چپکلیوں سے، چمگادڑوں سے نہ ڈرائیے۔ ان سے کہیں کہ یہ کوئی شے بھی جو ہے وہ کیا ہے، حق نہیں رکھتی کہ ان سے ڈرا جائے، حق رکھتا ہے ایک ہی ذات حق رکھتی ہے کہ انسان اس سے ڈرے، اس کے عذاب سے ڈرے، اس کی ہیبت سے ڈرے، اس کی نسبت سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ جب تک وہ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی چیز تجھے گزن نہیں پہنچا سکتی۔ عزیزو، ماں کا عالم یہ، اس 11 سالہ بچے کا سر کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد لعینوں نے خیام کی جانب پھینکا، ماں دور کھڑی ہے، کیا شیر دل ماں ہے، بچے کا سر اٹھاتی ہے، اس پر موجود مٹی کو صاف کرتی ہے، بچے کو دعا دیتی ہے، وہی سر ماں واپس پلٹاتی ہے، ایک لعین کو وہ کٹا ہوا سر لگتا ہے، وہ لعین واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا بچہ تربیت کیا ہے کہ جو جب تک زندہ ہے، جب بھی دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا سر بھی جو ہے وہ قاتل دشمن قرار پا رہا ہے۔ تیسری وہ فیملی عزیزوں کہ جس کی بہت اہم خصوصیات ہیں عزیزوں، عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی عزیزوں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ موجود ہے۔ لڑتے لڑتے اس کا ایک ہاتھ اور پیر کاٹ دیا گیا۔ میرے مولا کے مصائب میں عزیزوں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو قتل صبر، گھٹ گھٹ کر مارا جائے، ٹھہر ٹھہر کر، تڑپا تڑپا کر مارا جائے، اسے کہا جاتا ہے قتل صبر۔ اجازت نہیں ہے اسلام میں جانور کو ایسے مارنے کی۔ فرمایا جس آلے سے اسے ذبح کر رہے ہو تیز دھار ہونا چاہیے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، جلد سے جلد جو ہے وہ ذبح ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے عزیزوں؟ بہرحال جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی، ان کی جو ہے وہ کیا ہے کیفیت یہ تھی عزیزوں، ہاتھ اور پیر کاٹنے کے بعد انہوں نے گھٹ گھٹ کر مارا۔ زوجہ دور سے دیکھ رہی ہے، جب کوفے سے ظاہراً یہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے تڑپ کے کہا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جا، میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی، ساتھ دیجیے گا میرا عزیزوں، فیملیز ایسے ہوتی ہیں، میں اکیلے نہیں جانے دوں گی تجھے۔ لہٰذا زوجہ دور سے دیکھ رہی ہے، جیسے ہی دیکھا کہ شوہر کی شہادت رونما ہوئی، دوڑتے ہوئے شوہر کے سراہنے پہنچی، اور پہنچنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار کیا مقام و مرتبہ میرے شوہر کو عطا کیا ہے، میں کچھ نہیں چاہتی ہوں مگر مجھے میرے شوہر کے ساتھ محشور فرما۔ تاریخ عاشورہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وہ واحد خاتون کہ جسے سرزمین کربلا میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، اسی جو ہے وہ صحابی ہے سید الشہداء کی زوجہ ہے کہ شمر لعین کا غلام ہے رستم نامی، اس نے گرز پیچھے سے اس مومنہ کے مارا کہ جس کی بنا پر اسی مقام پر اس کی شہادت رونما ہو گئی۔ اور ماں نے جو ہے وہ دعا دی، امام نے دعا دی اور فرمایا اے ماں تو صبر کے ساتھ رہے۔ چوتھی شخصیت عزیزوں جناب زہیر ابن قین کی ہے، مشہور و معروف شخصیت ہے، خداوند متعال نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اختلاف ہے کہ آپ کی زوجہ سرزمین کربلا میں آپ کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، لیکن اتنی بات یقینی ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کہ زہیر سید الشہداء سے ملنا بولیے نہیں چاہتے تھے۔ یہ حج سے واپس آ رہے تھے، امام کوفے کی جانب جا رہے تھے، جہاں کہیں امام کا پڑاؤ ہوتا زہیر وہاں پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ ایک مقام پر ایسے ہوا کہ زہیر پہلے سے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور امام علی مقام پہنچے۔ عجیب ہے عزیزو، فرزند زہرا ہر ایک کو پیغام ہدایت دیتا ہے، ہر ایک تک اپنی نیاز کو پہنچا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے ایلچی کو بھیجا کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جو راضی نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ کیا ہے کھاتے کھاتے نوالا اس کے جو ہے وہ کیا ہے ہاتھ میں رہ گیا، شش و پنج میں ملوں یا نہیں ملوں۔ دیکھیں جناب زہیر ہو یا جناب ہور عزیزو، یہ لوگ اچھائی سے اور اچھوں سے محبت کرتے تھے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی ہے، میڈیا وار ہے، امام کی اس طرح معرفت ہی نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اصلاً امام کے مذہب پر نہیں تھا، خلفاء کو فالو کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شیش و پنج میں آ گیا، جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اس موقع پر زوجہ نے آگے بڑھ کر کہا زہیر فرزند رسول خدا تجھے بلائے اور تو ملنے سے انکار کر دے؟ بس عزیزو ایک دوسرے کی مدد کرے فیملی میں، صبح کی نماز پر شوہر نہیں اٹھ پاتا ہے، زوجہ آگے بڑھے محبت اور پیار سے، برعکس زوجہ کو اٹھائیے، بچوں کو اٹھائیے، لیکن محبت اور پیار سے عزیزوں۔
بعض لوگ دین کی راہ میں تربیت کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ بچہ دین کے قریب آنے کے بجائے دین سے اور دور ہو جاتا ہے. اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ کیا ہے, مثال کے طور پر پانی کا پورا جگ اس پر انڈیل دیا, بچہ تل ملا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرے. سب سے اچھی بات یہ ہے اس کے سرانے بیٹھ جائیں, اس کے سر پر محبت بھرے ہاتھ پھیرتے چلے جائیں بیٹے کے, اور کہیں بیٹا جس کا احسان ہو انسان کو, اس کے احسان کو یاد کرنا چاہیے. کیا ہی اچھا ہو کہ تو ہمت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے, تعقیبات کا حوصلہ نہیں ہو تو دوبارہ سو جانا. جب آپ محبت سے دین کا پیغام دیں گے, آج نہیں کل نہیں 1 ہفتے کے بعد یہ پیغام اثر کرے گا اور بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے گا. اچھے طریقے سے عزیزو ایک دوسرے کو دین کی جانب بلائیے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ جناب زہیر کو ملا. ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں ربط مصائب سے پہلے, کل بھی میں نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے, آج دوبارہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, فیملی لائف بنانے میں, فیملی لائف بچانے میں, اپنی فیملی لائف کو سنوارنے میں اہم ترین عنصر کہ جس کا خیال رکھنا اس وقت میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ نے بولنا ہے, وہ ہے آنکھ. آنکھ. فیملی لائف بگاڑ اہم ترین وجہ عزیزو یہ آنکھ ہے, چاہے فزیکلی چاہے سوشل میڈیا کے طور پر. آج سے طے کر لیں عزیزو, دیکھیں اسلام نامحرم کے بارے میں ایک قانون بتاتا ہے, نامحرم سے رابطہ کم سے کم. ایک یہ شیاطین اور ان کے چینلز ہیں جو بتاتے ہیں نامحرم سے رابطے میں پرابلم کیا ہے, لڑکا اور لڑکی ایسے ہی ہے جیسے 2 لڑکے. یہ ان لعینوں کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. ایک رحمان کا بتایا ہوا راستہ ہے, شادی سے پہلے شادی کے بعد ہر وقت اس قانون کو اپلائی کرنا ہے. نامحرم سے رابطہ کم سے کم. نامحرم میں چچا زاد بہنیں, پھوپھی زاد بہنیں, خالہ زاد بہنیں, جی میرے بھائی, مامو زاد بہنیں سب آ جاتی ہیں. اگر خواتین کی جانب سے کہوں تو جیٹ آ جاتا ہے, بہنوں ہی آ جاتا ہے نامحرم میں. خوب یہاں پر بھی دیکھیں آ کر دین کو صحیح طرح سے پیش کریں. بعض خواتین نے کچھ اس طرح سے حجاب کیا کہ گھر میں بھی جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس ہو گیا. نہ, اسلام ایسے نہیں کہتا ہے. آپ اپنا واجب حجاب رکھیں, بے قدر ضرورت بات کریں. مزاح کرنا, مذاق کرنا نامحرم کی نسبت سے اسلام پسند نہیں کرتا ہے. ابو بصیر نابینا ہو چکے ہیں, ایک مومنہ بچی کو قرآن پڑھا رہے ہیں, اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے کسی مناسب سے مزاح کر لیا. دوسرے دن جب پہنچے میرے اور آپ کے امام مولا و آقا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں, میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عزیزوں اس تجربے کی روشنی میں, اس رزق کی روشنی میں کہ جو در اہل بیت سے لیا, یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. گھر برباد ہو رہے ہیں اس وقت, بن نہیں پا رہے ہیں, وقت پر شادیاں ہوتی نہیں ہیں, شادیاں ہوتی نہیں ہیں, طلاق کی صورت میں ختم ہو رہی ہیں. اور ابھی ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے پیچھے ہے. جو تھوڑے معاشرے ہم سے آگے ہیں ادھر ذلت اور رسوائی کی کیفیت بہت زیادہ ہے. ابھی آپ لوگ الحمدللہ جوائنٹ فیملی رہ پا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, تھوڑا سا 4 باتیں دنیا کی کیا لوگ پڑھ لیتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتے جا رہا ہے. شادیوں کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور شادی ہوتی نہیں ہے, طلاق ہو جاتی ہے. ہماری مینٹل سیٹنگ نہیں ہوئی, ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے. خوب کس بنیاد پہ شادیاں کر رہے ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی بنیاد پر ہم نے زندگی کا آغاز نہیں کیا ہے. پہلے دن سے اسلام کہتا ہے نامحرم سے. عرض کیا, اے مومنہ تو بہو کے طور پر گھر پہ پہنچ رہی ہے, اپنے پردے کی حفاظت کر. محرم افراد کے ساتھ آپ مزاح کرنا چاہتے ہیں, ضرورت کا ٹاپک ہے, دیور کی شادی کا سلسلہ ہے, سارے بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں, بسم اللہ آپ بھی جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے بات کریں. اس طرح سے ہٹ جانا, بعض گھرانوں میں بعض لوگوں نے دین کی ایسی تصویر پیش کی کہ وہ بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس طرف کا ایکسٹریمزم بھی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, اس طرح سے گپے لڑا رہے. اور دوسری بات, جب نامحرم کے ساتھ رابطہ کریں آئی کانٹیکٹ کم سے کم, یہ اسلام کا اصول ہے. ہدیہ دوں آپ کی خدمت میں عزیزو, ہم لوگ اپنے آپ پتہ نہیں, اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے سیٹلائٹ چینلز دیکھنا. ایک ڈیوائس لگا لی, کیا کرتے ہیں آپ لوگ, چینلز دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو چاہیے نا میرے بھائی. جی میرے بھائی بتاتے بھی نہیں ہیں مجھے, بولیے کیا کرتے ہیں. ایسے ڈیوائس لگا لی, سارے چینلز آ گئے. ایک ڈیوائس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جس کے بعد وہاں کے چینل دیکھنے لگیں گے. میرے بھائی وہاں کے چینل نظر آنے لگیں گے. اس ڈیوائس کا نام ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب. تو اپنی آنکھیں جھکا دے, تجھے وہ چیزیں نظر آئیں گی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. تو اپنی آنکھیں جھکا دے. میرا عزیز و وقت کی جو ہے وہ کیا ہے نزاکت, اگر
خداوند متعال نے توفیق دی. تو میں نے عرض کیا عزیزوں بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے. گھروں میں اختلافات، ناچاکیاں، شکوہ، شکایتیں، ناراضگیاں اچھی بات نہیں ہے عزیزوں. علی کے چاہنے والے اور حسین کے ماتم داروں کی نسبت سے انشاءاللہ پوری فیملی کربلا میں امام کے ساتھ لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو سکے، اور ایسے بچے اپنے آپ کو ہم اس معاشرے کو دے سکیں جو اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کی غلامی کے لیے. انشاءاللہ فرش اعزاز سے نیاز تقسیم ہوتی ہے. جتنا غور و فکر کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب میرے ساتھ مل کر سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین. پھر تکرار کریں، کوشش کریں پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. بس اوقات ظاہری اعتبار سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسباب فراہم نہیں ہے روایتوں میں ہے، اگر ظاہری اعتبار سے اسباب ہیں بھی تو ان سے زیادہ بھروسہ تو اپنے رب جلیل پر کر. شہزادی رباب کے دل سے کوئی پوچھے، ہر ایک شب جمعہ اپنی قربانی کو آمادہ کر رہا ہے، جھولا دیتے ہوئے اپنے بچے کو لوری سناتے ہوئے شب عاشور. رباب اپنے علی اصغر سے کیا کہہ رہی ہوگی؟ خدائے نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ایسو رونے میں بخل سے کام نہ لیں، مخصوصاً یہ غروب سے متصل وقت بہت قیمتی وقت ہے عزیزو. دنیا چاہو گے اللہ عطا کرے گا، آخرت مانگو پروردگار متعال محروم نہیں. شب عاشور کیا کہہ رہی ہوگی؟ بیٹا علی اصغر تو گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا ہے، کل کو ہر ایک اپنی قربانی پیش کرے گا. پروردگار اے مسبب الاسباب، تو میرے اصغر کو کارآمد بنا دے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی، وہ جہاد جو آپ کا علی اصغر کرے گا فوج اشقیہ میں کوہرام بپا کر دے گا. ہاں عزیزو کربلا میں وہ وقت آیا، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. کربلا میں وہ وقت آیا، نہ رہے عباس نہ علی اکبر، نہ رہے قاسم نہ اون محمد، زہرا کا لال یکو تنہا. صدائے استغاثہ بلند کی، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کی
علی زادیوں کی حفاظت کر سکے. حل من موحد یخاف اللہ فینا. اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا کوئی ہے جو ہمارے سلسلے میں ڈرے؟ ہے کوئی فریاد رسی کرنے والا؟ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ میرا مولا در خیمہ پر آیا، شہزادی زینب سے فرمایا بہن زینب، حسین وداع کے لیے جا رہا ہے، میرا علی اصغر لا دے. حسین اپنے اصغر سے وداع کرنا چاہتا ہے. ایسو اکثر مقاتل یہ کہتے ہیں ابھی مولا نے اپنے اصغر کو اپنے قریب لایا اور چاہتے تھے کہ اپنے سوکھے لب اپنے اصغر کے رخساروں پر، اپنے اصغر کی پیشانی پر. ایسے میں لئی کا تیر چلا. بعض مقاتل یہ کہتے ہیں میرے مولا نے ابا کا دامن علی اصغر پر لیا، فوج اشقیاء کے سامنے چلا. فرزند زہرا، اے لعینو اگر تم سمجھتے ہو میں قصوروار ہوں، ایک مرتبہ اپنے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ عجب نہیں کہا اصغر تو بھی اپنا جہاد مکمل کر دے. سوکھی زباں سوکھے لبوں پر علی اصغر نے پھیرنا شروع کی ہوگی. ایک مرتبہ لئی کی آواز آئی ہے ہرملا اقطع کلام الحسین. تیر چلا باپ کے ہاتھوں، بچہ منقلب ہو گیا. خون حسین خون علی اصغر آسماں کی جانب حسین نے بڑھا دیا. پروردگار چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے حسین پر بہت سہل ہے. ارے شہداء کے لاشیں لانے والا حسین یہ نہیں فلاشا، گنج شہیدہ لے جانا حسین پر اس قدر سخت ہے. ایک قدم بڑھاتے ہیں زباں پر جملے آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک. در خیمہ پر ماں اپنے علی اصغر کا انتظار کر رہی ہے. یہ دل کی آواز ہے. ارے جب رباب کو خبر ملی ہوگی سب سے پہلے سر سجدے میں رکھا ہوگا، پروردگار تیرا شکر تو نے میری قربانی قبول کی. پھر کھڑے ہو کر کہا ہوگا، اپنے اصغر سے خطاب کیا ہوگا علی اصغر خدا حافظ بیٹا، لیکن مجھے فقط اتنا بتا دے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کر دیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزیزو ختم کیا میں نے. بعض مقاتل یہ کہتے ہیں یہ کربلا کا وہ واحد لاشا ہے جسے میرے مولا نے سپرد خاک کیا ہے. علی اصغر پر نماز پڑھی، سپرد خاک کیا. ہائے رے علی اصغر کیا خوش قسمت ہو. ارے کربلا میں کوئی جنازہ نہیں دفنایا گیا. جو شہزادہ علی اصغر کے لاشے کے شہزادہ علی اصغر آگے بڑھ کر کہیں گے اے ذاکر رک جا، درست ہے میرے بابا نے مجھے دفنا دیا. 11 محرم کا دن آیا، 9 کے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہوئے. کسی نے کہا حسین نے اپنے ایک بچے کو زمین کربلا کے سپرد کر دیا تھا. نیزوں کی انیا زمین کربلا. شہزادہ
کا سر نوکے نیزہ پر ہے، علی اصغر کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے مولا و آقا کی سلامتی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔